آواز آ رہی ہے میم؟ جی جی بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. میرا سوال سید علامہ صاحب سے سوال ہے, سید ضیاء اللہ شاہ صاحب سے, کہ اگر ان کا کہنا ہے کہ لاکھوں طلبہ مدارس میں زیر تعلیم ہیں, تو قوم کو کتنے سائنسدان ابھی تک ہم نے انجینئر اور ریسرچر مدارس میں پیدا کر کے دیے ہیں اب تک؟ کوئی ان کے پاس اعداد و شمار ابھی ان کے پاس ہیں؟ کیا بھائی نے کہا؟ وہ آپ نے کہا کہ لاکھوں علماء ابھی دینی مدارس میں زیر تعلیم ہے, تو اس قوم کے پاس کوئی سائنسدان ہم نے کوئی بنا کے دیے ہیں, اس کی کوئی آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز وہ اس حوالے سے مدارس نے کوئی, ہاں مدارس نے سائنسدان انجینئر یا ریسرچر مدارس نے کوئی پیدا کیے ہوں, ان کا کوئی ان کے پاس ڈیجٹ ہے تو وہ کائنڈلی شیئر کر دیں. میرے پیارے بھائی, اگر میں آپ کو الزامی جواب دیتے ہوئے عرض کروں کہ آپ مجھے کوئی یونیورسٹی دکھائیں جس نے کوئی شیخ الحدیث پیدا کیا ہے, کوئی آپ نے شیخ التفسیر پیدا کیا ہے, تو میں لیکن یہ بات نہیں ہے. اصل میں کیا تخصصات ہے, یہی میں عرض کر رہا تھا. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, جو ہم پرانی باتیں کرتے ہیں نا, فلاں جامعہ تھا, وہ جامعہ کیا تھا؟ یونیورسٹیز تھی. ابھی پنجاب یونیورسٹی میں آپ جائیں تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر کیا ہے, الگ الگ ہمارے وہاں پر وہ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں. یہ فلاں ڈپارٹمنٹ ہے, یہ فلاں, یہ فلاں فلاں. ان کے اندر ایک اسلامک ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے, اور اس اسلامک اس کے اندر ایم فل بھی ہوتا ہے. پہلے بی ایس ہوتا ہے, پھر ایم فل ہوتا ہے, پھر پی ایچ ڈی ہوتی ہے, پھر وہ پوسٹ پی ایچ ڈی ہوتی ہے. یہ سارے وہاں شعبہ جات موجود ہیں, لیکن وہاں سے ایک اسلامی اسکالر ہی پیدا ہوتا ہے. وہاں سے پنجاب یونیورسٹی سے بھی سائنسدان پیدا نہیں ہوتا. بہاپور یونیورسٹی میں چلے, وہاں بھی اسلامک ڈپارٹمنٹ سے ایک اسلامی اسکالر پیدا ہوتا ہے. سائنسدان میرے بھائی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے جو دینی مدارس ہیں وہ اسلامک ڈپارٹمنٹ ہیں جیسے یونیورسٹیز کے ہیں, تو وہاں سے ہمارے اس تخصص کے لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں. وہاں پر ہم کیمیا گر اور سائنسدان فزکس کے ماہر پیدا نہیں کر رہے ہوتے. یعنی دینی مدارس کا کام علماء بنانا ہی آپ کے ہمارے وہ تخصص ہے جیسے ہماری سرکاری یونیورسٹیز کا پوری دنیا کے اندر ہے. آپ یہی پیٹرن لے کے آپ انگلینڈ میں چلے جائیں, وہاں جو ہماری بڑی یونیورسٹی جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں یورپ کی, وہاں بھی یہی ہے. وہاں سے بھی وہ سائنسدان نہیں بن کے نکلتے, سائنسدان وہاں سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے بن کے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا دوبارہ اس پوائنٹ کی طرف آ جاؤ جو میرا سوال تھا, پھر ساحل صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں. وہ کالر کا جواب بھی آپ سے لیں گے, پھر اس پہ پوائنٹ آپ سے لیں گے. کیا تھا آپ کا سوال؟ کہ یہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں حکمران بننے کے, یا جو افراد وہاں پہ موجود ہیں, وہ ہم سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں, یا آپس میں ایک دوسرے سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں, اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا ڈیکورم کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیے, ہم سے بہتر وہ تو یقیناً ہمارا ایک حسن ظن ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں یا اپنے ہم وطن کے بارے میں. ہمارا ایک اچھا گمان ہوتا ہے کہ یہ خدمت زیادہ کر سکتا ہے, اور یہ بہتر جا کر, چونکہ اس وقت جو ہماری سیاست ہے نا, ہمیں اپنے رواج کو, اپنے عرف کو, اپنے ماحول کو پہچاننا, یہ بھی علم ہے کہ ہمارا اس وقت جو سیاست کا ماحول ہے وہ کیا ہے, کہ ان لوگوں نے جا کر وہاں پر ایسے کام کرنے, ایسی پالیسیاں بنائی جس سے ہماری خدمت ہو, ہمارے معاشرے کی, ہماری سڑکوں کی, ہماری اصل میں یہ وہاں آج کام ہو رہا ہے. تو اس نقطہ نظر سے ہمارے ووٹ ہوتے ہیں. اب جو قانون سازی کے لیے وہاں پہ ہماری جو کمیٹیاں بنتی ہیں, وہ ایک الگ شعبہ ہے, اس کے لیے ہم الگ بحث کریں گے. لیکن یہاں پر جو اس وقت انتخاب ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ وقت دے سکتا ہے, یہ ہماری سیاست کے لیے وہاں پہ جا کے کوئی پالیسیاں بنا کر, وہاں سے کوئی منصوبے لا کر ہمارے ماحول کو, ہمارے علاقے کو بہتر بنا سکتا ہے. تو اس نقطہ نظر سے یہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں, اور یہ اچھے گمان کی بنیاد پر, حسن ظن کی بنیاد پر. ایک ہمارے جو کلمہ گو ہوتے ہیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا, ہم اس کے پابند ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ساحل صاحب, آپ کا اس پہ پوائنٹ کیا ہے؟ سر میرا پوائنٹ بڑا آسان ہے, بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ بھی اسلام چاہتے ہیں, میں بھی اسلام چاہتا ہوں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اسلام نافذ رہے, قرآن پورے گھر گھر پہنچے. تو جب بھی کوئی لوگ یہ دیکھیں نا کہ دو بندوں میں بحث ہو رہی ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بہت اچھی بات ہے, کوئی ایسا اختلاف ہے کہ نعوذ باللہ ہدف ایک ہے. جی ہاں, اور ہدف یہ ہے کہ, اور میرا اور ان کا انسٹرومنٹ بھی ہے کہ عالم کے تھرو ہی ہوگا. اچھا, میرا تو موقف ہی ہے کہ قرآن کا کسٹوڈین ہی اللہ کا نظام لے کے آ سکتا ہے. اور کون بتائے گا کہ بھئی اس موقع پہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ قرآن کا ہی کسٹوڈین بتائے گا. میں اس لیے عالم کو کہتا ہوں کہ عالم کو ملٹی ڈیمینشنل کیپیبلٹی دینا بہت ضروری ہے. میری بس یہ شکایت ہے مدرسے سے کہ عالم صرف اور صرف فقہ کے اوپر اس لیول کی کمپیٹنس دیتا ہے جو کاش کے باقی کی کمپیٹنس اس کا فرق. میں بتاتا ہوں کہاں سے آ رہا ہوں میں. اللہ عز و جل نے سورہ فاتر میں کیا نشانی بتائی عالموں کی, کہ جب آسمان سے میਂہ برستا ہے تو ایک ہی وادی لال کیوں ہو جاتی ہے اور دوسری سے سرخ کیوں رہتی ہے, اور کچھ کالی کیوں رہ جاتی ہیں. انسانوں کے کلرز اور مویشیوں کے کلر الگ الگ کیوں ہیں, ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کوریلیٹ کیا. اور وہ جینوم کی بات ہو رہی ہے اس وقت, اور کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شعبوں کے اندر عالم کو ایڈریس کیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ انفارمیشن کون جانتا ہے؟ جو عالم ہیں, عالموں کا اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ
اصل میں علم رکھتے ہیں ان چیزوں کا. ان چیزوں کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ میں دیتا ہوں تم عالم ہے. آپ یہ بتائیں کوئی ایک مدرسہ دیتا ہے کاسمالوجی کا بایولوجی کا سرٹیفکیٹ کہ بھائی یہ جب تک تم آنسر نہیں دو گے تم عالم کی ڈگری تو قرآن سے نہیں لے سکتے. میری تو پلی ہے کہ عالم کا سٹینڈرڈ اتنا اوپر کر دو کہ بچہ ترس رہا ہو کہ بھائی میں نے عالم بننا ہے. اور پھر واپس آتے ہیں ڈیموکریسی پہ. اس طرح کے لوگ فیصلہ کریں کہ بھائی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے, کچھ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے, کوئی بازار سے روٹی نہیں لے کے آنی, ساری قوم کو روٹی کا فیصلہ روزی روٹی کا فیصلہ کرنا ہے. میں نے کپڑے نہیں پہننے کہ آج کون سا سوٹ پہننا ہے, پوری قوم کا روٹی کپڑے مکان کا فیصلہ کرنا ہے. اس کی کیپیبلٹی کے لیے کالر لے لیں, ابھی اٹھ جائیں کالر میرے لیے اسی مقصد کے لیے آ رہا ہے. سوال کے لیے آئیں گے وہ بیچارے پھر ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ بات کٹ گئی تو پوائنٹ نہیں اکراس مکمل کریں. جب آپ ایک ایسی کمپیٹنس کی ریکوائرمنٹ مانگتے ہو جو ڈاکٹر سے کئی زیادہ ٹیکنیکل ہو اور کئی زیادہ دور رس اور کئی زیادہ ڈیپ ہو, مطلب اگر وہ بندہ غلط سلیکٹ ہو گیا تو دل کا ڈاکٹر کارڈیالوجسٹ تو ایک بندہ مارے گا, پکڑا جائے گا. اگر پارلیمنٹ ہاؤس میں نواز شریف یا جو بھی سلیکٹ کرتے ہیں عمران خان یا زرداری, اس کو اس میں اگر ہم نے نااہلوں کو کہا کہ بھائی تم ووٹ ڈالو کون سلیکٹ ہوگا ان میں سے, اور اس نے کوئی غلطی کی تو ہم پھر ذمہ دار ہوں گے نا. ہم ذمہ دار ہوں گے کہ ہم نے غلط بندہ سلیکٹ کیا تھا اور پوری قوم کے ہم نے سارے بندوں کی سرجری غلط کروا دی. تو ایک ڈاکٹر کو سلیکٹ کرنے میں چھوٹی غلطی ہے اور اس کے باوجود ہم نے حق نہیں دیا ہوا کہ عام بندہ ڈاکٹر سلیکٹ کرے. تو اتنا بڑا ڈاکٹر سلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے عام بندے کو حق دے دیا ہو. یہ اس نس کے خلاف ہے جس نس پہ مزدور کا حق, مزدور کو کیا حق ہے چھوڑ دیں, مزدور کا کیا حق ہے تو ہمیں پتہ ہے. مجھے آپ ایز اے مدر نہیں بتاتی ہیں آپ کے بچوں کے لیے بہتر چیز کیا ہے, آپ کا بچہ نہیں بتاتا, آپ ایز اے مدر بتاتی ہیں کیونکہ آپ کو بہتر پتہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو بالکل اس طریقے سے ایک ایسی صاحب علم مجلس شورا کا کوالیفیکیشن دینی ضروری ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں صرف مسجد سے آ سکتی ہے, وہ آئے گی یونیورسٹی سے بھی, کیوں نہیں آئے گی, 100% آئے گی, مگر وہ قرآن فہم ہونے ضروری ہیں. بالکل انہوں نے صحیح جواب دیا تھا کہ کیا یونیورسٹی پہ شیخ الحدیث نکالے گی. میں چاہ رہا ہوں کہ شیخ الحدیث کو قرآن کا اتنا فہم اور میتھمیٹکس کا اتنا فہم ضرور ہو کہ وہ میتھمیٹیشینز کو کوالیفائی کر لے. یہ نہ کہ مجھے میتھ تم سے زیادہ آتی ہے, تمہیں میں نے میتھ سکھائی اس لیے کہ تم مجھ سے زیادہ جانو, مگر مجھے اتنی ضرور آتی ہے کہ میں تمہیں سورس بتا سکوں کہ بھائی اس کی ضرورت کیا ہے. گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک, کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے گڈ بائے.